Back button. Nav bar. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا
ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں خلیفہ بلا فصل اور امام الصحابہ سسر پیغمبر رفیق غار و مزار جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کے چند نمایاں پہلو عرض کیے گئے تھے. آپ کی صحابیت کے ان پہلوؤں میں سے چند نمایاں پہلو عرض کیے گئے تھے جن پہلوؤں میں حضرت ابو بکر کے ساتھ کوئی صحابی بھی شریک نہیں ہے. آج کی گفتگو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ اول بن جانے کے بعد نمایاں کارناموں کا ذکر کیا جائے گا. یاد رکھیں، یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
اور وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، قرآن و حدیث کے واضح احکامات کی روشنی میں یہ اعلان فرما دیا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر آخری نبی ہیں۔ اب آپ کی نبوت قیامت تک چلے گی۔ اب آپ کے تشریف لے آنے کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا الخلافت بعدی، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، خلافت کی ابتدا ہے۔ میرے بعد خلافت ہوگی، نبی کوئی نہیں آئے گا، خلفاء کا آغاز ہوگا۔ اور یہ بھی تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، حسرت آیات، آپ کے انتقال اور ملال کے بعد اس امت کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اصطلاحاً کہا جاتا ہے خلیفہ بلا فصل، یعنی حضور کے بعد بغیر کسی فاصلے کے اس امت کی امامت جس شخص کو ملی ہے وہ ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تمام صحابہ کرام نے اجماع سے، اتفاق سے حضرت ابوبکر کو اپنا خلیفہ اور حکمران اور رہنما مقرر فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد اس امت کا پہلا اتفاق ابوبکر صدیق کی خلافت پہ ہوا ہے، اور سارے صحابہ نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ مبارک پہ بیعت کر کے انہیں خلیفہ برحق تسلیم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں، اپنی دنیاوی مبارک زندگی کے آخری ایام میں حضرت ابوبکر کے حوالے اپنا مصلح فرما کر ان کی خلافت کا عندیہ دے دیا۔ اسی طرح مختلف ارشادات میں مثلا فرمایا یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ فرش پہ مومنین اور عرش پہ خدا میرے بعد ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوگا، یعنی رہنمائی اور امت کی امامت کے لیے ابو بکر کو فرش پر مومنین پسند کریں گے، عرش سے اللہ بھی پسند فرمائے گا۔ تو ان ارشادات اور اشارات کی روشنی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا جانشین نامزد فرمایا، اور پھر آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے عملی طور پر سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت فرما کر انہیں اپنا رہنما مقرر کر لیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے جب منصب خلافت کو سنبھالا تو چاروں طرف سے فتنوں نے یلغار کر دی۔ اس امت میں دو شخصیات ایسی ہیں جن کے متعلق تاریخ نے یہ لکھا کہ لولا ہوا لما عبد اللہ، کہ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید پھر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہتا۔ ایک امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، کہ ان کے دور میں خلق قرآن والا فتنہ اٹھا، وہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل نے اس کے خلاف جہاد کیا اور بالآخر اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ اور سب سے پہلے یہ جملہ حضرت ابوبکر کے لیے کہا گیا، جب وہ منصب خلافت پہ آئے تو چاروں طرف سے فتنوں نے یلغار کر دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام فتنوں کے خلاف ایسا مربوط
اور منظم جہاد فرمایا کہ صرف 11 مہینوں میں سارے فتنوں کو پیوند خاک کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا کل دورانیہ 2 سال اور 3 مہینے ہے تقریباً۔ اس دورانیہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 نمایاں کام کیے۔ یوں تو ان کا ہر دن امت کی خدمت کے لیے بے مثال ہے، لیکن پورے دور خلافت ابی بکر کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 4 نمایاں کام کیے۔ اسے سبق کے طور پر بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے اپنی خلافت میں کتنے بڑے کام کیے۔ 4 بڑے کام کیے ہیں جو قیامت تک ابو بکر کے لیے مثال ہے۔ پہلا کام کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کی حفاظت فرمائی ہے۔ حضرت ابو بکر ختم نبوت کے پہلے فدائی اور پہلے مجاہد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات طیبہ کے آخری ایام میں مسیلمہ کذاب ملعون نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو گیا، ادھر سے طلیقہ اسدی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ایک سجا نامی عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ ہر طرف سے اس طرح کے جھوٹے دعوے سامنے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کے خلاف جہاد کیا، اور مسیلمہ کذاب یمامہ کا سردار تھا، اور یہ بڑے جنگجو لوگ تھے۔ ان کے خلاف حضرت ابوبکر کی خلافت میں جب جنگ لڑی گئی تو اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اب دیکھیں پورے دور رسالت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیاوی زندگی میں دور نبوت ہے وہ 23 سال ہے، اور اس میں مختلف جنگوں میں تقریباً 260 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس میں بدر و احد ہے، تبوک ہے، خیبر ہے، وغیرہ وغیرہ جتنی جنگیں ہیں، تقریباً 260 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اور منصب ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے حضرت ابو بکر کی قیادت اور امامت میں جو صحابہ نے جنگ لڑی تو ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید، لیکن بالآخر مسیلمہ کذاب واصل جہنم ہوا، اسے اللہ نے وحشی کے ہاتھوں سے جہنم رسید کیا، اور اس طرح اس کا خاتمہ ہوا۔ طلیقہ اسدی کے خلاف بھی جہاد ہوا اور وہ بھاگ گئے۔ سجا نامی خاتون کے خلاف بھی حضرت ابوبکر کے مبارک دور میں جہاد ہوا اور وہ بھی بھاگ گئی، اور ان کے ماننے والے کچھ مارے گئے، بھاگ گئے۔ بہرحال اس فتنے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے عرب کو کلیئر کر دیا اور منصب ختم نبوت کے اوپر پہرا دینے کا حق ادا کیا۔ حضرت ابوبکر ختم نبوت کے پہلے مجاہد، اور یہ بات نظریے کے طور پر یاد رکھیں، حضور کے انتقال کے بعد صحابہ کا سب سے پہلا اجماع حضرت ابو بکر کی خلافت پر ہوا، اور پھر خلافت ابو بکر میں سب سے پہلا اجماع صحابہ کرام کا ختم نبوت کے منکر کے کفر پر ہوا۔ تو اس فتنے کو کلیئر کیا، یہ ان کا پہلا عظیم کارنامہ ہے۔ اب دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عظیم کارنامہ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علوم نبوت کی بھی حفاظت کی. نبوت کے صدقے جو ہمیں علم ملا تھا اس علم پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں پہرا دیا. اور یاد رکھنا علم نبوت کا سب سے عظیم سرچشمہ قرآن ہے. حدیث طیبہ بھی احادیث مبارکہ بھی حضور کا علم ہے، لیکن جو اصل اور سب کی بنیاد اور جڑ ہے تمام علوم نبوت کی وہ قرآن کریم ہے. اور اس کی حفاظت حضرت ابو بکر نے ایسے کی کہ مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی، 1200 صحابہ شہید ہوئے اور اس میں تقریباً 700 قرآن کے حافظ اور قاری شہید ہوئے. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کو رائے دی، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب پہ آنے کے بعد جو 7 رکنی شورا بنائی تھی وہ ایسے حکمران نہیں ہوتے تھے کہ جن کے 300 MNA اور MP سارے ہوں. 7 رکنی کابینہ تھی حضرت ابو بکر صدیق کی. اس میں حضرت عمر، عثمان، علی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، معاذ ابن جبل، ابی ابن کعب اور حضرت حذیفہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 7 بندے تھے جو حضرت ابو بکر کی کابینہ میں تھے. ان میں سب سے سینئر حضرت عمر تھے. حضرت عمر نے رائے دی کہ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے حافظ اور قاری شہید ہو گئے تو کیا ہی اچھا ہو اگر ہم قرآن کو ایک جگہ جمع کر کے لکھوا دیں، تاکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے لیکن اسباب کی دنیا میں اس کی حفاظت مستحکم ہو جائے. اولاً حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر میں وہ کام کیوں کروں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا. یعنی حضور کی زندگی میں قرآن اس طرح اکٹھا جس طرح اب ہمارے پاس ہے ایسے لکھا ہوا نہیں تھا. صحابہ کرام پورے قرآن کے حافظ بھی تھے اور یوں بھی تھا کہ کسی کے پاس 10 صورتیں لکھی ہوئی ہیں، کسی کے پاس 1 صورت لکھی ہوئی ہے، کسی کے پاس 20 آیات لکھی ہوئی ہیں. اس طرح بھی تھا لیکن لکھا ہوا اکٹھا کہیں بھی نہیں. تو حضرت ابو بکر نے اولاً انکار فرما دیا، لیکن حضرت عمر بار بار خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ قرآن کو جمع کرنے کا حکم فرمائیں. حضرت ابو بکر کہتے ہیں شرح اللہ صدری، ایک وقت آیا کہ عمر کی بات پر اللہ نے میرا بھی شرح صدر فرما دیا. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کام کے لیے 6 صحابہ کی کمیٹی بنائی جن کے سربراہ تھے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ زید ابن ثابت وہ ہے جو کاتب وحی بھی ہے اور قرات سبع کے حافظ بھی اور عرض اخیرہ کے مشاہد بھی. یہ عرض اخیرہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول یہ تھا کہ جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا نا رمضان المبارک میں اس کا جبرائیل امین کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے. دور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مثلا دور کا میں بلا تشبیہ مثال دے رہا ہوں. سورۃ فاتحہ کا ہم دور کریں گے نا تو میں مثلا سورۃ فاتحہ پڑھوں گا، آپ میں سے ایک بندہ اس کو پورا سن لے گا، پھر وہ پڑھے گا اور میں اس کو پورا سن لوں گا. اس کو کہتے ہیں دور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا رمضان المبارک میں جبرائیل سے اس کا دور کرتے تھے. یعنی آپ حفاظت کا اندازہ لگائیں نا، لانے والا ہر سال اللہ کے نبی کے ساتھ دور کرنے آتا ہے، اس پر یوں پہلا دلوایا جاتا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری رمضان تھا نا، اس میں حضرت جبرائیل نے 2 بار حضور سے دور کیا. ویسے ہر سال 1 بار دور کرتے تھے لیکن اس آخری رمضان المبارک میں
حضرت جبرائیل امین نے حضور کے پاس آ کر حاضر ہو کر 2 بار 1 مہینے میں قرآن کا دور فرمایا، اور جب جبرائیل امین اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ آخری ان کے درمیان یہ آخری دور ہو رہا تھا، اس وقت حضرت زید بن ثابت بھی پاس تشریف فرما تھے، عرض اخیرہ کے مشاہد تھے۔ اس کا یہ مطلب ہے، اس لیے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ وحی کو لکھنے والے بھی ہیں، آخری دور مبارک کے عینی شاہد بھی ہیں، تو اس لیے ان کی ڈیوٹی لگائی، اور پھر یہ اہتمام بھی کیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس جس کے پاس قرآن لکھا ہوا ہے وہ لائے، اور ساتھ 2 گواہ بھی لائے۔ تو صحابہ کرام قرآن پیش کرتے تھے اور ساتھ 2 گواہ بھی پیش کرتے تھے، جو یہ گواہی دیتے تھے کہ ہم بھی گواہی دیتے ہیں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیات سنی تھی۔ کتنی حفاظت ہے اس کتاب کی۔ اچھا، اس میں ایک دلچسپ بات ہے، ایک صحابی ہے حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ، ان کے پاس سورہ توبہ کی آخری آیات تھی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ آخری جو 2 آیا، یہ حضرت خزیمہ انصاری کے پاس وہ حاضر ہوئے، اور اللہ کی شان کے گواہ کوئی نہیں۔ تو حضرت زید بن ثابت، حالانکہ وہ خود قرات سبع کے حافظ ہیں اور کاتب وحی ہے، اور آخری نبی علیہ السلام کا جو جبرائیل سے دور ہے اس کے مشاہد ہیں، لیکن اس کے باوجود قانون ہے۔ فرمایا گواہ لاؤ، تو اس شخص نے عرض کی، زید آپ کو پتہ نہیں ہے مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ مجھے اللہ کے نبی فرما گئے ہیں خزیمہ تجھ اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ ہوا یوں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کافر سے کوئی معاملہ ہوا تھا، اور وہ بعد میں مکر گیا، اور جب معاملہ ہو رہا تھا تو پاس تھا کوئی نہیں۔ بعد میں اس نے حضور سے کہا کہ آپ اگر اس بات میں آپ کہتے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں تو گواہ پیش کرو۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تھا گواہ تو تھا نہیں کوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر پریشان ہوئے، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں، انہوں نے فوراً کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کہ شاید یہ کہیں سن رہا ہو، کہیں دیکھ رہا ہو، اس پر معاملہ تو حل ہو گیا۔ تو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا حضرت خزیمہ سے کہ خزیمہ تو کہاں سے دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، میں نے تو تجھے نہیں دیکھا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے کہنے پر ہم نے اللہ کو مان لیا، جنت کو مان لیا، جہنم کو مان لیا، قیامت کو مان لیا، چھوٹے سے معاملے کو نہیں مان سکتے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس پر آپ نے فرمایا خزیمہ تجھ اکیلے کی گواہی اللہ 2 کے برابر قبول فرمائے گا۔ تو قرآن کی یہ آیات ان کے پاس تھی تو ان سے بھی لے لی۔ اس طرح پورا قرآن لکھ کر حضرت ابوبکر کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اور یاد رکھیں، آج کوئی قرآن کا نسخہ بازار سے خرید کر کسی کو دے تو دل میں کتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ پڑھے گا ثواب مجھے ملے گا۔ تو جس نے پہلا نسخہ لکھوایا اور اس کی بنیاد رکھی، قیامت کی صبح تک، اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے لوگ
اس مصحف کو دیکھ کے قرآن پڑھتے رہیں گے، جہاں ان کو ثواب ملتا رہے گا وہاں اللہ ابو بکر صدیق کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ شخص کا کتنا عظیم کارنامہ ہے، امت پر احسان کیا ابو بکر صدیق نے کہ پورے قرآن کو جمع کر کے ایک جگہ جمع کر کے امت کے سامنے پیش کر دی۔ اگر اس طرح ہوتا تو ہم کتنی مشقت سے پڑھتے۔ آپ کبھی کوئی گدا اٹھا کے لاتے، کوئی ورقہ اٹھا کے لاتے، اس سے ایک سورت پڑھتے پھر دوسرا ورقہ ڈھونڈتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا امت پر احسان ہے کہ علوم نبوت کے سب سے عظیم سرچشمے قرآن کریم کی حفاظت کر کے اسے ایک جگہ مجتمع کر کے پوری امت کے سامنے پیش کر کے امت پر احسان کیا اور نبی کی جانشینی کا حق ادا کیا۔ یہ ان کا عظیم کارنامہ ہے، اور اسی لیے دشمن اسلام ان کے کردار پر کیچڑ پھینکتا ہے کہ جب ابو بکر صدیق کے کردار اور دیانت پر امت کو اعتماد نہ رہے گا خدا نخواستہ، تو ان کے دور میں جمع شدہ قرآن پر کیسے رہے گا؟ اصل میں دشمنی اس کو ابو بکر سے نہیں، پورے اسلام سے۔ تو بہرحال یہ ان کا دوسرا عظیم کارنامہ۔ تیسرا عظیم کارنامہ یہ آپ یاد رکھتے جائیں، منصب ختم نبوت کی حفاظت کی، پہلا کارنامہ۔ علوم نبوت کی حفاظت کی، قرآن کو جمع کروایا، دوسرا کارنامہ۔ اور جماعت نبوت کی حفاظت کی، تیسرا کارنامہ۔ مثلا کیسے؟ ارتداد کا فتنہ پھیلا، جو لوگ اسلام کی شان و شوکت کو دیکھ کر بظاہر اسلام لائے تھے نا، دور دراز کے قبائل حضور کی وفات کے بعد مرتد ہونا شروع ہو گئے، اور بظاہر تو وہ اسی معاشرے میں رہتے تھے، تو امتیاز مشکل ہو جاتا کہ صحابی کون ہے اور غیر صحابی کون ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا اور پورے عرب کو مرتدین سے کلیئر کر کے صحابہ کرام کو صاف ستھرا کر کے جماعت صحابہ کو امت کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ ان کا تیسرا عظیم کارنامہ ہے کہ جماعت نبوت کی بھی انہوں نے حفاظت فرمائی ہے۔ اب چوتھا عظیم کارنامہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں بہت اختصار کے ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ان سب کی تفصیل ہو جائے۔ چوتھا عظیم کارنامہ ابو بکر صدیق کا منصب خلافت پہ آنے کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے ریاستی اصولوں کی پاسداری کی اور انہیں مضبوط کیا۔ مالیاتی سسٹم، معاشی نظام، معیشت، آج ساری دنیا معیشت کا رونا رو رہی ہے نا، ہماری معیشت کمزور ہو گئی، فلاں کی معیشت اوپر چلی گئی۔ نبی علیہ السلام نے معیشت کا جو نظام ترتیب دیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کی ہے۔ کیا ہوا؟ بعض قبائل نے یہ کہا کہ جناب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نماز بھی پڑھیں گے، رمضان کے روزے بھی رکھیں گے، حج بھی فرض ہوا تو کریں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب یہ نبی علیہ السلام کے قائم کردہ مالیاتی نظام کو توڑنے کی بات تھی اصل میں، کیونکہ اسلام نے جو زکوٰۃ اور عشر کا نظام قائم کیا ہے یہ دراصل فقراء کی دستگیری کا بہترین نظام ہے۔ تو بڑا خطرناک فتنہ تھا کہ وہ کلمہ بھی پڑھیں، نماز بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، حج بھی کریں، لیکن وہ کہتے تھے ہم سلطنت کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ہمارے ہاں یہ تصور نہیں، آج بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے ہاں زکوٰۃ نہیں ہے، ذریت انہی کی ہے، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا کہ ابو بکر تو بڑا نرم آدمی ہے، پتہ ہے ابو بکر کون ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کے روتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے، سختی اور شدت بظاہر ان کے مزاج میں تھی نہیں۔ صحابہ کرام حیران ہے کہ اب کیا ہوگا، اور بعض صحابہ نے ان میں حضرت عمر بھی شامل ہے،
انہوں نے مشورہ دیا کہ ابو بکر چونکہ ہر طرف فتنے ہیں اور بہت سے صحابہ شہید ہو گئے ہیں، تو ان کے خلاف ذرا حکمت عملی کے ساتھ نرمی برتی جائے عارضی طور پر، چونکہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو ہم پہلے دیگر کفار سے نمٹ لیں، بعد میں نے دیکھا جائے گا، ان کے خلاف نرمی اختیار کی جائے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے جلال میں آ کر فرمایا اجبار فی الجاہلیت وخبار فی الاسلام، عمر تو زمانہ جاہلیت میں تو بڑا سخت تھا، اسلام میں آ کر نرم ہو گیا ہے۔ اور پھر تاریخی خطبہ دیا صحابہ کرام کو، اس نے فرمایا سنو تم بھی اور تمہارے خلاف اور تمہارے ساتھ مل کر اگر جنات بھی اور دیگر مخلوقات بھی، درخت بھی، وہ بھی اگر وجود اختیار کر کے سارے اکٹھے ہو جائیں اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر میرے ساتھ لڑنا شروع کر دیں، اور مجھے یقین ہو کہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا اور میرے جسم کے ٹکڑوں کو پرندے نوچیں گے، تب بھی میں جہاد کروں گا، لیکن لو منعونی اقالا لقاتلتہم۔ حضور کے دور میں زکوٰۃ کی مد میں جو جانور دیا جاتا تھا اس کے ساتھ جو رسی دی جاتی تھی، اگر کوئی وہ رسی بھی نہیں دے گا تو ابو بکر صدیق اس کے خلاف تلوار اٹھائے گا۔ اس پر صحابہ کے جذبے بلند ہوئے اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کر کے ان سے بھی حضرت ابو بکر صدیق نے عرب کا صفایا کر دیا، سسٹم نبوت کی حفاظت کی ہے، منصب ختم نبوت پہ پہرا دیا، علوم نبوت کی حفاظت کر کے قرآن جمع فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسٹم کی، ریاستی نظام کی حفاظت کی ہے، قرآن کو جمع فرمایا اور امت کی خدمت میں بے مثال کارنامے سر انجام دی۔ ابو بکر سارے صحابہ میں ان جیسا کوئی نہیں۔ ایک بات ذہن میں آ گئی، یہ بھی سن لو، یہ جو ابو بکر صدیق کا طرز تھا نا کہ سسٹم نبوت کی حفاظت کی، معیشت کی، اس میں زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف جہاد کیا، رعایا کی خدمت کی، اور جو معذور لوگ ہوتے تھے اور بوڑھے لوگ ہوتے تھے جن کا کوئی نہیں رہتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے باقاعدہ ان کے خادم مقرر کیے اور انہیں بیت المال سے تنخواہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشیر ہیں، وہ 7 رکنی کمیٹی جو میں نے آپ کو بتائی ہے ان میں پہلا نمبر ان کا ہے۔ انہوں نے ایک دن وہ رجسٹر دیکھا جس میں حضرت ابو بکر کی رعایا کے ضعیفوں اور معذوروں کے نام لکھے ہوئے تھے، ساتھ ان کے خادموں کے نام بھی لکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کی ایک بوڑھی خاتون جس کا کوئی نہیں رہا، اس کا نام لکھا ہوا ہے لیکن اس کے خادم کا نام نہیں لکھا ہوا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ واہ، اللہ نے خدمت کا اور اللہ نے نیکی کمانے کا موقع دے دیا ہے، یہ میں کروں گا۔ کون ہے؟ جس کے نام سے شیطان بھاگتا ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کی تربیت فرمائی اس کا کیا کہنا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس کی خدمت میں کیا کروں گا، یہاں تو اس کے خادم کا نام نہیں ہے۔ اگلے دن صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھی اور حاضر ہوئے اس عورت کے خیمے میں کہ امی کسی خدمت کی ضرورت ہے تو غلام حاضر ہے۔ اس نے کہا بیٹا اللہ آپ کو جزا دے، آپ سے پہلے ایک بندہ آیا تھا وہ سارے کام کر گئے۔ حضرت عمر حیران ہوئے کہ اس سے پہلے کون ہے؟ کل فجر کی نماز سے پہلے آؤں گا۔ اٹھے، تہجد پڑھی اور فجر کی نماز سے پہلے وہاں حاضر ہوئے۔
امی کوئی کام؟ اس نے فرمایا بیٹا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ سے پہلے ایک بندہ آیا تھا سارے کام کر کے چلا گیا۔ کیا کہنے اس جماعت کے جن کی تربیت آمنہ کے لال نے کی تھی، کیا کہنے ان مریدوں کے جن کے پیر محمد رسول اللہ ہیں، کیا کہنے ان مقتدیوں کے جن کے امام محمد رسول اللہ تھے۔ کیسا بہترین معاشرہ تشکیل دیا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ کل تہجد کے ٹائم میں آؤں گا، رات کے 3 بجے اٹھے، میں مثال دے رہا ہوں، کوئی ایگزیکٹ ٹائم تو نہیں، تہجد کے ٹائم میں اٹھے 2-3 بجے جتنا بھی ہوگا، کہ آج تو مجھ سے پہلے کوئی نہیں جائے گا نا، میں جاؤں گا اور یہ خدمت کروں گا۔ کون ہے جو مجھ سے پہلے یہ خدمت کر کے آ جاتا ہے؟ اسی کو تو قرآن کریم نے کہا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس میں چاہیے کہ آگے بڑھنے والے، رغبت کرنے والے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ کام ہے جن میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہو جائیں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا آج تو پھر مجھ سے پہلے کوئی نہیں جائے گا نا، تہجد کے ٹائم میں اٹھے اور جا کے اس عورت کے خیمے کی طرف چلے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص سر پہ وہ اس کے جو اندر صفائی کی اور برتن میں گند اٹھایا اور باہر پھینکنے کے لیے سر پہ رکھ کے ایک شخص باہر نکل رہا ہے اور منہ پر نقاب پہنا ہوا ہے۔ انہوں نے دور سے دیکھ لیا تو عمر تو پھر عمر ہے، وہ جلدی سے پاس گئے اور انہوں نے کہا کون ہو تم، اتارو نقاب۔ عمر سے کون پوچھ سکتا ہے، اور عمر کس سے ڈرتا ہے؟ یہ سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو کہا کہ تم کون ہو، اتارو نقاب۔ جب اس شخص کے چہرے سے نقاب اترا تو عمر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جب چہرے سے نقاب اترا تو عمر نے دیکھا وہ وقت کا خلیفہ ابو بکر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بھی حیران ہو گئے کہ جس خادم کا نام نہیں لکھا، ریاکاری سے بچنے کے لیے امیر المومنین خلیفہ وقت نے نام نہیں لکھا، کام خود فرما رہے ہیں۔ یہ میرے آقا کی تربیت یافتہ جماعت کے امام ہیں۔ حضرت عمر حیران ہوئے اور نگاہ جو پڑی، ابو بکر کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، اور حیران ہوئے۔ عرض کی خلیفہ رسول، خدمت کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ننگے پاؤں چلنا سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر میری رعایا کے سونے کا ٹائم ہے، میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے جوتوں کی آہٹ سے میری رعایا کی نیند خراب ہو جائے۔ یہ وہ معاشرہ ہے، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم۔ یہ ابو بکر صدیق ہے، اس امت کا پہلا امام ہے۔ یاد رکھیں جو مدینہ کی بوڑھیوں کا جھاڑو دے کر ان کا کوڑا کرکٹ اٹھاتا تھا، وہ نبی کی بیٹی کا حق بھی نہیں دبا سکتا۔ یہ جو فتق کا چکر چلایا ہوا ہے نا، کہ فتق کا باغ تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ بقول ان کے غصب کر گئے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو نہیں دیا۔ جو مدینہ کی بوڑھیوں کے جھاڑو دے وہ نبی کی بیٹی کا حق دبا جائے، اور بات بھی کس ابو بکر کی کرتے ہو جس نے سب کچھ نبی پہ لٹایا، کچھ نہیں بچایا، اور جو پرانی چادروں میں کفن پہن کر نبی کے پہلو میں لیٹا ہے۔ کیا قربانی اس مرد کلندر کی؟ کلمہ پڑھا، کپڑے کی 6 دکانیں تھی، وہ ساری نبوت کے قدموں پہ قربان۔ اور پھر ہجرت کی رات
40,000 درہم لے کر نکلے، وہ سارے قربان۔ مسجد نبوی کی زمین خرید کر پہلی بار وقف کی ہے ابو بکر نے۔ غزوہ تبوک میں اپنے گھر میں سوئی بھی نہ چھوڑی، جھاڑو دے کر سب کچھ نبی کے قدموں پہ لٹا دیا۔ اور جب خلیفہ وقت ہونے کی صورت میں مرض الوفات آئی تو اپنی بیٹی عائشہ سے فرمایا، بیٹی مجھے پرانی چادروں میں کفن دینا، یہ نئی چادریں اتار لینا میری وفات کے بعد۔ انہوں نے عرض کی، ابا جان آپ کو نئی چادروں میں کفن کیوں نہ دیں؟ فرمایا، بیٹی نئی چادریں کسی زندہ بندے کے کام آ جائیں گی۔ ارے جو اس قدر انسانیت کا خیر خواہ ہو وہ نبی کی بیٹی کو تڑپائے گا؟ یہ ساری کہانیاں ہیں۔ ابو بکر صدیق جیسا خادم پوری امت میں اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اتنا بہترین آدمی ہے جس نے سب کچھ نبی کے قدموں پہ لٹا دیا، کچھ نہیں بچا کے رکھا۔ اس امت کی باغ ڈور حضور کی وفات کے بعد سنبھالی، اور 2 سال اور 3 مہینوں میں جہاں منصب ختم نبوت کی حفاظت کی، جہاں علوم نبوت کی حفاظت کر کے قرآن جمع کیا، جہاں جماعت نبوت کی حفاظت کر کے مرتدین سے عرب کو کلیئر کروایا، جہاں نبی علیہ السلام کے قائم کردہ مالیاتی سسٹم کی حفاظت کر کے منکرین زکوٰۃ کو پیوند خاک کیا، وہاں ابو بکر صدیق نے ان سارے کاموں کے بعد اپنے 2 سال اور 3 ماہ پر مشتمل دور خلافت میں 2 لاکھ مربع میل کو فتح کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت کے پہلے امام کو اور نبی کے بلا فصل جانشین کو ہماری طرف سے بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ان مقدس شخصیات کے قدموں میں ہم گناہگاروں کو بھی جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Pause recording button. Recorder.